السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ عشا دیکھو، میں نے سامنے سے گزرتی ہوئی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا اور ٹیکسی رک گئی۔ میں اور سسٹر صوفیہ فوراً اس میں بیٹھ گئے۔ راستے میں صوفیہ نے ہمارے ہوٹل کا نام ڈرائیور کو بتا دیا۔ راستے میں خاموشی رہی، طبیعت پر بھاری پن طاری تھا۔ ہوٹل آ کر عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی۔ سسٹر صوفیہ کو میں نے عسکری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی سوچ میں ڈوبی رہی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، میرے خیال میں تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اس کا اتنا طویل سفر کر کے یہاں چلے آنا معمولی بات نہیں ہے۔ سسٹر، وہ رشاق کے لیے کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا بھی ہے تو یہ اچھا موقع ہے، دشمن کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویسے میرا اندازہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، وہ بس تمہاری محبت کی دیوانگی کا شکار ہے۔ مشل اس کی منگیتر ہے، اور سسٹر، میرے دل میں اب اس کے لیے ذرہ برابر بھی جگہ نہیں۔ میں کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتی۔ اس کے قریب جا کر تم اسے مشل کی طرف مائل کر سکتی ہو۔ کیا ہمارے پاس ان فضولیات کے لیے وقت ہے؟ میں تمہیں کسی عمل کے لیے مجبور نہیں کروں گی، بس میری رائے ہے کہ ایک بار اس کے دل کو اندر سے ٹٹول لو اور یہیں سے واپس روانہ کر دو۔ ہو سکتا ہے وہ الجزائر تک ہمارا پیچھا کرے۔ میں سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر میں نے سسٹر سے اتفاق کر لیا، دونوں ہی باتیں کارآمد تھیں۔ اگر واقعی عسکری میرے سلسلے میں جنونی ہو گیا ہے تو اسے سمجھاؤں۔ شام کو 5 بجے ہم باہر نکل آئے۔ ہوٹل ہینی بال تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہ ہوئی۔ نچلے درجے کا لیکن خوبصورت ہوٹل تھا۔ روم نمبر 240 کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہم آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور اس سے کوئی باہر نکل آیا۔ میرے حلق سے ایک آواز سی نکل گئی۔ میں نے سسٹر صوفیہ کا شانہ دبوچ لیا۔ میرے قدم جم گئے۔ وہ مشکل میرے حلق سے آواز نکلی، سسٹر، وہ رشاق ہے۔ سسٹر صوفیہ کو ایک لمحے میں میری کیفیت کا احساس ہو گیا۔ اس کے علاوہ رشاق کا نام بھی ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ خوش قسمتی تھی کہ ہم جہاں کھڑے تھے وہیں اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں اور لفٹ انہی سیڑھیوں کے سامنے تھی۔ صوفیہ نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کیا اور میرا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس کے بعد ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ رشاق لفٹ ہی کی طرف آ رہا تھا۔ قدرے محفوظ جگہ پہنچ کر ہم رکے۔ اب رشاق لفٹ کے پاس کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ لفٹ میں داخل ہو گیا۔ میرے وجود میں آگ لگ رہی تھی۔ سسٹر سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، عسکری کا یہی کمرہ ہے نا؟ کمرہ نمبر 240۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ رشاق اسی سے ملنے آیا تھا۔ بالکل، میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ وہ رشاق کی نمائندگی کر رہا ہے۔ سسٹر، وہ مجھے مسلسل فریب دے رہا ہے۔ میرے خیال میں اب اس سے ملنا بیکار ہے۔ آؤ چلتے ہیں۔ نہیں، نیچے نہیں، چند سیڑھیاں اور چڑھ لو، ہم دوسری منزل سے لفٹ لے لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ سسٹر صوفیہ نے صوفے پر دراز ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم سے اختلاف ہے ڈارلنگ۔ کیا سسٹر؟ یقیناً اب بھی تم اس سے محبت کرتی ہو۔ شاید ایسا ہو سسٹر، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سسٹر، میں اپنی تنہائیوں سے اکتائی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ان حالات میں کیا کسی سے بھی محبت ہو سکتی تھی مجھے؟ ہاں، میں یہ مانتی ہوں۔ اگر آپ یہ مانتی ہیں سسٹر، تو اب یہ مان لیجئے کہ میں اب اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کریں؟ کمبخت رشاق نہ جانے کیسے یہ راز پا گیا۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ وہ نہایت ہوشیاری سے ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اتفاق سے مسٹر وسکن ڈیزل سے رشاق وغیرہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ مسٹر ڈیزل کا ہوشیار ہو جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح ہمدانی کو نقصان پہنچ گیا ہے، اس طرح مسٹر ڈیزل بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ او سسٹر، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میرا ذہن اس سمت نہیں گیا تھا، میں نے مستربانہ انداز میں کہا۔ ڈیزل کو فوراً پوری تفصیل بتانا ہوگی، سسٹر نے کہا۔ رات کو وسکن ڈیزل سے ملاقات ہوگی۔ کل 11 بجے ہماری فلائٹ ہے، اس نے بتایا۔ آپ کو ایک اہم واقعے کی اطلاع دینی ہے انکل ڈیزل۔ وسکن ڈیزل نے سوالیہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا تو سسٹر صوفیہ نے اسے پوری کہانی سنا دی اور آخر میں رشاق کے بارے میں بتایا۔ وسکن ڈیزل کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے کہا، کل رات 11 بجے ہماری فلائٹ ہے، 10 بجے ہم ہوٹل سے نکلیں گے۔ میں اگر دن میں نہ ملوں تو تم لوگ تیار رہنا۔ وسکن ڈیزل کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اس نے اس کہانی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پھر وہ چلا گیا۔
اور ہم لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کوئی 10:30 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ سسٹر نے دروازہ کھولا اور پھر آنے والے سے بات کرنے لگی۔ پھر انہوں نے اندر رک کر کے کہا، مسٹر عسکری ہے نشا۔ میں اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس کے بعد میں دروازے پر آ گئی۔ یہ خاتون مجھے اندر آنے سے روک رہی ہے نشا، عسکری نے کہا۔ کیا بات ہے؟ میں نے غرا کر پوچھا۔ مجھے تم سے کچھ کام ہے، چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ میں نے تم سے دوبارہ ملاقات کے لیے منع کیا تھا، لیکن تم جاؤ، میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتی۔ نشا، تم یہاں بھی خطرات میں گھری ہوئی ہو۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور جو کچھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ تمہارے لیے۔ سسٹر، انہیں دروازے سے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیجیے، اور اگر یہ دوبارہ بیل بجائیں تو ہوٹل مینجمنٹ کو فون کر کے بتاؤ کہ ایک آوارہ انسان ہمارے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی۔ نشا، میری بات سن لو، عسکری نے کہا۔ لیکن سسٹر صوفیہ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ دیر تک ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد دروازے پر دستک نہیں ہوئی۔ رات کو 10 بجے مسٹر وسکن ڈیزل ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مطمئن لہجے میں کہا، تم لوگ ٹھیک ہو نا؟ عسکری آیا تھا، میں نے کہا۔ صبح 10:30 بجے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، تم لوگ پریشان تو نہیں ہو؟ نہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے، میں نے کہا، اور وسکن ڈیزل ہنسنے لگا۔ ہاں، احتیاط ضروری ہے، لیکن تم بہت بد اخلاق لڑکی ہو، مجھ سے میری پسندیدہ کافی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتی۔ کافی پینے کے بعد ہم کمرے سے باہر نکل آئے، ایک ٹیکسی میں سامان رکھا اور ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف چل پڑی۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ ایئرپورٹ پر ضروری کارروائی ہوئی اور ہم اس طرف چل پڑے جہاں ہمیں رن وے پر لے جانے کے لیے گاڑی موجود تھی۔ لیکن جو ہی ہم گاڑی کے قریب پہنچے، ایک کیٹرنگ وین ہمارے عقب میں آ گئی اور دوسرے لمحے وسکن ڈیزل نے ہمیں غڑاپ سے کیٹرنگ وین میں داخل کر لیا اور پلک جھپکتے وہ خود بھی وین میں آ گئے اور وین آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھے لوگ ہمیں دیکھتے رہ گئے۔ ہم دونوں بوکھلا گئے تھے اور اس بوکھلاہٹ میں کچھ بول بھی نہ سکے۔ وین رن وے کے ایک حصے میں جا کر رکی جہاں تاریکی تھی۔ اس تاریکی میں ایک اور گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وسکن ڈیزل نے ہم سے اترنے کے لیے کہا اور ہم احمقوں کی طرح یہاں اتر گئے۔ وین آگے بڑھ گئی۔ اس گاڑی کا اسٹیئرنگ خود وسکن ڈیزل نے سنبھالا تھا۔ وین ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کہا، لوگ یہ بھول گئے کہ یہ اسپین ہے، میرا وطن۔ انکل ڈیزل، میں ان لوگوں کو اور بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن کیا کروں، وہ حکومت اسپین کے مہمان تھے، رعایت کر دی میں نے ان کے ساتھ۔ لیکن انکل، ہاں بیبی، کچھ لوگ مسلسل ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اب وہ الجزائر پہنچ جائیں گے اور ہم 1 ہفتے بعد اس سفر کا آغاز کریں گے، وہ بھی سمندری جہاز سے، جبکہ اب یہ لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم اس فلائٹ سے الجزائر روانہ ہو گئے ہیں۔ یقیناً وہ کوئی دوسری فلائٹ پکڑیں گے۔ اوہ انکل، آپ نے اس طرح انہیں ڈاج دیا ہے، لیکن یہ تو بہت مشکل کام تھا۔ میڈرڈ میں یہ میرے لیے ممکن تھا۔ میں نے ہوٹل میں کمرے بک کروا لیے، ہمارا سامان ایئرپورٹ سے وہیں پہنچ جائے گا۔ بالآخر ہم لوگ ہوٹل پہنچ گئے۔ وسکن ڈیزل کی اس چالاکی پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ خوب دھوکہ دیا تھا اس نے لوگوں کو۔ بعد میں نے وسکن ڈیزل سے اس سمندری سفر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اس جہاز کا نام مارشل ہے اور اس کا کپتان روڈ رکس ہے۔ دراصل تم لوگوں کے اس انکشاف کے بعد کہ وہ لوگ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے اسپین تک آ گئے ہیں، میں تشویش کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سفر بالکل غیر مناسب تھا، لیکن میں ان لوگوں کو یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہم اسپین سے چل پڑے ہیں، لیکن اب ہم بالکل نئے انداز سے الجزائر پہنچیں گے اور اپنے ارادے کی تکمیل کریں گے، وسکن ڈیزل نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور تیز ہو گئی تھی۔ وسکن ڈیزل کے جانے کے بعد میں اور صوفیہ دیر تک اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ صوفیہ نے کہا، بے حد ذہین انسان ہے۔ میں ایک بات جانتی ہوں، قدرت نے ہر انسان کے لیے انتظام کیا ہے۔ ہم لوگ ان حالات کا سامنا کیسے کر سکتے تھے؟ ایک بات بڑی دلچسپ ہے سسٹر، وہ یہ کہ آپ بڑی مشکل کا شکار ہو گئی میری وجہ سے۔ ایسے نہ کہو، میرے سرپرست، میرے استاد نے تمہارے لیے زندگی کی بازی لگا دی، اور پھر میں تو اب تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ میں ہنس کر خاموش ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، دل پر ایک خوف طاری تھا، اس لیے ہوٹل سے کیا، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلے۔ البتہ وسکن ڈیزل جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا، تم لوگوں نے اپنے آپ کو قیدی کیوں بنا لیا ہے بیبی؟ بس احتیاطاً انکل، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آرام سے
میڈرڈ کی سیر کر سکتی ہو۔ اس سے مجھے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ میں اندازہ لگا سکوں گا کہ کوئی تمہاری نگرانی تو نہیں کر رہا۔ آپ کا قیام کہاں ہے انکل؟ تم سے دور نہیں ہوں، تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہوں، مطمئن رہو۔ ہم نے وسکن ڈیزل کی ہدایت پر عمل کیا اور دوسرے دن سے آوارہ گردی شروع کر دی۔ حسین موسم، حسین مناظر میں خوب دل لگ گیا۔ پھر کئی دن کے بعد مسٹر ڈیزل کا فون موصول ہوا۔ کہو نشا، ٹھیک ہو؟ جی انکل، کل شام 7 بجے مارشل روانہ ہو رہا ہے۔ کل ٹھیک 4 بجے تم ہوٹل چھوڑ دو گی۔ میں نے سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ سمندری سفر کا تصور ہی انوکھا تھا۔ میں اور صوفیہ دیر تک اس بارے میں باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن 4 بجے ہم تیار تھے اور ڈیزل کی طرف سے کسی اطلاع کا انتظار کر رہے تھے کہ انکل ڈیزل خود ہی آ گئے۔ ضروری کارروائیوں سے گزر کر آخر کار ہم نے سمندر کے سینے پر ہچکولے کھاتی عمارت میں قدم رکھا۔ سمندر کے سینے پر آباد اس چھوٹے سے شہر کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہر چیز حیران کن تھی۔ ہمیں برابر برابر کے 2 کیبن دیے گئے تھے۔ صوفیہ بھی اس جہاز کی خوبصورتی سے بے حد متاثر تھی۔ ہمارے کیبن بھی 5 اسٹار ہوٹل کے پرآسائش کمروں جیسے تھے۔ صوفیہ میرے ہی کیبن میں تھی۔ 7 بجے جہاز نے لنگر اٹھا دیے۔ شروع میں طبیعت متلانے لگی۔ ایک سرونٹ نے ہمیں خوبصورت ریپر میں گولیاں پیش کرتے ہوئے کہا، آپ یہ گولیاں چوس لیجئے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے میرا نام جم پارلو ہے، آپ مجھے صرف جم بھی کہہ سکتی ہیں۔ میں آپ کو سفر کے دوران سرو کروں گا۔ گولیوں نے واقعی بہت سکون دیا۔ ہم پھر اس سفر کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ سسٹر صوفیہ نے کہا، ایک بات بتاؤ نشا، تمہیں پامسٹری سے کوئی دلچسپی رہی ہے؟ اتفاق سے نہیں۔ کیوں؟ ایک بار ایسے میں ایک سڑک پامسٹ نے میرا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ میں زندگی میں سمندری سفر ضرور کروں گی۔ میں ہنس کر خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہے، میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھا جب انکل وسکن ہمارے کیبن میں آئے۔ کیا ہے بھائی، تم لوگ آخر اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ وہاں عرشے پر دن نکلا ہوا ہے، جہاز کے سارے مسافر سفر کی پہلی رات کا جشن منا رہے ہیں اور تم دونوں خوفزدہ چوہوں کی طرح چھپی بیٹھی ہو۔ ہم کیا کریں انکل؟ میں نے پوچھا۔ چلو میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ واقعی زبردست ماحول تھا۔ اتنی تیز روشنی جل رہی تھی کہ واقعی دن نکلا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف لوگ بکھرے نظر آ رہے تھے۔ عرشہ کی ریلنگ کے ساتھ بہت سے لوگ ٹکے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ جگہ جگہ اوپن ریسٹورانٹ بنے ہوئے تھے جن میں رنگین کرسیاں اور میزیں بچھی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں انکل ڈیزل کے ساتھ بہت دور نکل آئے۔ وہ ہمیں جہاز کے مختلف حصے دکھا رہے تھے اور ان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سسٹر صوفیہ کے چہرے سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ مارشل کا یہ سفر انہیں بہت پسند آیا۔ ریلنگ کے ساتھ آ کر سمندر دیکھا، تا حد نگاہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو آخر کار تاریک آسمان سے جا ملتا تھا۔ میں نے متاثر لہجے میں کہا، ہم زمین سے بہت دور نکل آئے ہیں انکل۔ ہاں بہت دور، وسکن ڈیزل نے پرخیال لہجے میں کہا۔ پھر ہم ان رنگین کرسیوں پر آ بیٹھے اور ویٹر نے مینیو سامنے رکھ دیا۔ اس میں حلال گوشت کی ڈشز الگ تھیں جن کے سامنے مسلمان باورچیوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ وہی کھانے منگوائے گئے۔ رات 12 بجے عرشہ خالی ہونے لگا۔ کلب میں رونق ہو رہی تھی۔ نہیں بیبی، کلب ٹھیک جگہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ اب تم لوگ آرام کرو، چلو واپس چلتے ہیں۔ اور ہم اپنے کیبن میں واپس آ گئے۔ اپنے بستر پر لیٹ کر میں نے سسٹر صوفیہ سے کہا، کیا آپ کو یقین آتا ہے کہ ہم زمین اور خشکی سے دور پانی کے سینے پر ہیں اور ہمارے ہر طرف پانی ہی پانی ہے؟ سمندر اس کائنات کی ایک انوکھی روایت۔ ہم دیر تک سمندر کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے اور صبح ہی آنکھ کھلی۔ چند لمحوں کے بعد ہمارے اٹینڈنٹ نے کیبن کے دروازے پر دستک دی اور اندر آ کر ہمیں صبح کا سلام کیا۔ ہیلو جم۔ ہیلو میڈم۔ میں آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آیا تھا کہ عظیم ریسلر مسٹر وسکن ڈیزل روڈ رقص کے ساتھ برج پر موجود ہیں اور آپ کے لیے ہدایت دے گئے ہیں کہ آپ چاہیں تو باہر نکل آئیں۔ ہم لوگ ضروری تیاریوں کے بعد باہر آ گئے، عرشے پر پہنچے، ناشتہ کیا۔ مسٹر ڈیزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد ہم ریلنگ کے پاس کھڑے سمندر پر لہروں کو دیکھتے رہے۔ اب سمندر سے وحشت نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ ہم جہاز کا جائزہ لینے لگے۔ یقین نہیں آتا تھا کہ سمندر نے ایک پورے شہر کو اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ کافی لوگ سمندر سے لطف لے رہے تھے،
خود جہاز پر اتنی تفریحات موجود تھی کہ سچی بات یہ ہے کہ خوب دل لگ رہا تھا۔ شام ہوئی، سورج ڈوبنے کا منظر بھی بے مثال تھا۔ رات کو پھر دیر تک عرشے پر چہل قدمی ہوتی رہی۔ انکل ڈیزل بھی کئی بار ہمارے پاس آئے اور ہماری خیریت پوچھی۔ ادھر ہمارا اٹینڈنٹ جم بھی دلچسپ آدمی تھا اور ہم اس سے جہاز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ وہ ہمیں ملکوں کی کہانیاں سناتا رہا۔ آج کا دن کافی پرسکون گزرا، لیکن رات پرسکون نہیں تھی۔ کوئی 2 بجے کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک انوکھی کھڑبڑاہٹ ہوئی اور بے مقصد ہی آنکھ کھل گئی۔ لیکن آنکھ بے مقصد ہی نہیں کھلی۔ کیبن کے ایک روشن دان میں 2 چراغ جل رہے تھے، ہلکی نیلی روشنی لیے، انتہائی بھیانک چراغ جو متحرک تھے اور ادھر ادھر ہل رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بھیج کر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ 2 آنکھیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر چراغوں میں تحریک ہوئی اور وہ تھوڑے سے آگے ہوئے۔ تبھی میرے بدن میں شدید کپکپی دوڑ گئی۔ وہ بلی تھی، وہی منحوس بلی جو ایک طویل عرصے سے میرا تعاقب کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً ہی رشاک کا خیال آیا اور میرے بدن نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا۔ یہ وہم نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسی وقت سسٹر صوفیہ بھی جاگ گئی۔ میرے دہشت زدہ چہرے کو دیکھ کر اس نے میری نگاہوں کا تعاقب کیا۔ بلی روشن دان سے اندر آ گئی اور کیبن کی دیوار پہ پنجے جما کر نیچے اتر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سسٹر صوفیہ کے حلق سے ایک دہشت بھری چیخ نکلی اور ایک حیرت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ دیوار پر پنجے جما کر نیچے اترتی ہوئی بلی دیوار ہی پر واپس پلٹی اور ایک دم سے روشن دان میں داخل ہو کر غڑاب سے باہر نکل گئی۔ سسٹر صوفیہ اپنی جگہ لیٹی کانپ رہی تھی اور میں اپنی جگہ۔ بلی غائب ہو گئی۔ صوفیہ نے بھینچی ہوئی آواز میں مجھے پکارا، نشا، نشا۔ ہاں میں جاگ رہی ہوں سسٹر۔ بلی، تم نے دیکھا اسے؟ سسٹر صوفیہ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی اٹھ گئی۔ پورا بدن جیسے اینٹ رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف دل میں جاگزین تھا۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، اس کا مقصد ہے کہ رشاک بھی جہاز پر موجود ہے؟ رشاک کی شکل میں یا اس بھیانک عورت کی شکل میں؟ بہت بری حالت ہو گئی تھی ہماری۔ صوفیہ بھی بری طرح متاثر تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا نشا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے زچ لہجے میں کہا۔ صوفیہ بھی نروس تھی۔ عقل و ہوش ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ بلی کی یہاں موجودگی بہت برے خیالات کو جنم دیتی تھی۔ پھر بھلا باقی رات نیند کہاں سے آتی؟ طبیعت بری طرح گری ہوئی تھی۔ کیبن سے نکل بھاگنے کو دل چاہ رہا تھا۔ روشنی خوب تھی اور ناشتے کا وقت ہو گیا تو ہم دونوں تیاریوں کے بعد باہر نکل آئے۔ عرشے پر پہنچے ہی تھے کہ وسکن ڈیزل ہمارے پاس آتے ہوئے نظر آئے۔ ہیلو بیبی، کیا بات ہے؟ کل جیسی تازگی تمہارے چہرے پر نہیں ہے۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ جی انکل۔ اوپن ایئر ریسٹورنٹ جگہ جگہ موجود تھے جہاں جہاز کے مسافروں کے لیے ہر طرح کے انتظامات موجود تھے۔ ناشتہ ہمارے سامنے آیا اور ڈیزل نے کہا، ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تم لوگوں کی؟ غالباً جہاز پر کچھ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ نہیں انکل، ایک بہت بھیانک بات ہوئی ہے۔ انکل ڈیزل کا ہاتھ ناشتہ کرتے کرتے رک گیا۔ وہ بولے، کیا مطلب؟ انکل، رات کو وہ خوفناک بلی جو رشاک کا ٹریڈ مارک ہے اور اس کے پاس ہی نظر آتی رہی ہے، میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی، وہ رات کو ہمارے کیبن میں جھانک رہی تھی، پھر وہ روشن دان سے نیچے اتر آئی۔ میں نے پوری تفصیل انکل کو بتائی اور انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ صوفیہ نے فوراً ہی تائید کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ ہاں، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ پورا منظر دیکھا ہے۔ اوہ، اس کا مقصد ہے کہ یہ وہم نہیں ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید نشا کے ذہن پر بلی اور رشاک کا خوف سوار ہے تو اسے وہم ہو، لیکن تم بھی اس کی تصدیق کر رہی ہو۔ 100% میں نے بلی کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ انکل ڈیزل سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری ساری کوششیں حماقت ثابت ہوئیں۔ رشاک ہمارے فریب میں نہیں آیا، وہ کامیابی سے ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا وہ بلی کسی اور کی نہیں ہو سکتی؟ نہیں انکل، اس کا میری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، میں اچھی طرح پہچانتی ہوں اسے۔ بڑی تشویش کی بات ہے، لیکن تم لوگ فکر نہ کرو، میں نے تمہاری تمام فکریں اپنے ذمے لے لی ہیں، میں اسے تلاش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے انکل، وہ جہاز پر ایک مسافر کی حیثیت سے موجود ملتا ہے تو آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ بالکل ٹھیک سوال کیا تم نے، بالکل ٹھیک۔ اس سلسلے میں مجھے روڈ ڈرگس کا سہارا لینا پڑے گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ وہ ایک پراسرار آدمی ہے، ایک ہولناک مجرم
جو مارشل پر ہم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے ذہنوں پر تو ایک اور خوف ایسا ہوا ہے انکل۔ میں نے کہا، کیا؟ میں نے آپ کو AK ہمدانی صاحب کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ خدا نہ خواستہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وسکن ڈیزل نے پوری سنجیدگی سے یہ بات سنی اور بولے، ہاں اس بات کے امکانات تو ہیں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ روڈ رکس کو کس طرح رشاق کے خلاف آمادہ کیا جا سکے۔ اگر وہ جہاز پر موجود ہے تو روڈ رکس صرف اتنا جانتا ہے کہ ہم اس کے جہاز میں الجزائر جا رہے ہیں۔ اس نے ہمیں ہر طرح کی مراعات کی پیشکش کر دی ہے، بس اسے کسی طرح کی جھوٹی سچی کہانیاں سنانی ہوں گی۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ رشاق اگر قانونی طور پر اس جہاز کا مسافر ہے تو ہم اسے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی جرم نہ کر ڈالے۔ انکل میں بہت نروس ہو گئی ہوں۔ نہیں بیبی نہیں، میں نے بار بار تم سے یہ بات کہی ہے کہ جو ذمہ داری ہارون دانش نے میرے سپرد کی ہے اب وہ تمہاری نہیں میری ذمہ داری ہے، اور میں اسے پورا کروں گا۔ ہاں اگر تم زیادہ پریشان رہی تو یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث ہو جائے گی۔ میں ایک بار پھر تم سے یہ کہتا ہوں کہ بے فکر رہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ انکل ہم خود سے زیادہ آپ کے لیے پریشان ہیں۔ نہیں بیبی، تمہاری سوچ غلط ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں ہمدانی کا خیال ہے تو ان کا معاملہ دوسرا تھا۔ تمہاری کہانی یہ ہے کہ رشاق کو ہارون دانش کی تلاش ہے، اور AK ہمدانی ان کے بارے میں جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے اس نے ان پر انتہائی تشدد کر ڈالا۔ میری طرف سے بے فکر رہو، بے شمار پراسرار طاقتیں میرا تحفظ کرتی ہیں۔ اوکے۔ وسکن ڈیزل نے ناشتے سے فراغت حاصل کی اور کھڑے ہو کر بولے، مجھے اگر کوئی چیز پریشان کرے گی تو وہ ہے صرف تمہارا خوف، تمہاری بے سکونی، بس یہ اضطراب ہے مجھے۔ نہیں انکل، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اوکے ڈیئر، اب میں رشاق کی تلاش کے لیے کیپٹن روڈ رکس کو شیشے میں اتارتا ہوں۔ البتہ تم بھی جہاز کے مسافروں پر نگاہ رکھنا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نظر آ جائے۔ یہ کہنے کے بعد انکل وسکن ڈیزل وہاں سے چلے گئے۔ ہم دیر تک کچھ نہیں بول سکے، بمشکل تمام ہمارے حواس درست ہوئے تو صوفیہ نے کہا، ایک بات بتاؤ نشا، اگر رشاق ہمارے تمام پروگرام سے واقف رہا ہے اور اس جہاز تک آ گیا ہے تو کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ عسکری جو اس کے لیے کام کر رہا تھا اس کے ساتھ ہو؟ میں نے حیرت زدہ نگاہوں سے سسٹر صوفیہ کو دیکھا۔ ابھی تک مجھے اس کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن صوفیہ نے ایک عجیب بات کی طرف نشاندہی کی تھی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ممکن ہے۔ خیر، میں وسکن ڈیزل کے اس خیال سے متفق ہوں کہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہے۔ تم جانتی ہو کہ کوئی لالچ مجھے یہاں تک نہیں لایا، میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، چنانچہ جو کچھ میں کہوں اسے مان لینا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر عسکری مل جائے تو تھوڑی سی اداکاری کر کے اس کا ساتھ قبول کر لینا۔ کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں جانی، مصلحت، اب تک وہ تمہیں بے وقوف بناتا رہا ہے، اب تم اسے بے وقوف بناؤ گی، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بعض اوقات حالات کا رخ اس طرح بدلتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ممکن ہے ہم اسے رشاق کے خلاف استعمال کر ڈالیں، ممکن ہے وہی ہمارے لیے رشاق کے خلاف جاسوس بن جائے۔ صوفیہ نے کہا اور میں سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے اس شخص سے بے پناہ نفرت ہو گئی تھی۔ یہ نفرت محبت میں نہیں بدل سکتی تھی۔ مشل کا چہرہ میری نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ وہ اسے چاہتی تھی، اس کمینے دھوکے باز کو، لیکن کیا سوچنے لگی؟ صوفیہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی خاص بات نہیں، یہ صرف ایک مفروضہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جہاز پر نہ ہو، لیکن اگر وہ نظر آ جائے تو اس کے ذریعے ہم رشاق کو بہت سے دھوکے دے سکتے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں، اگر وہ یہاں ہوا تو میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی۔ مسٹر ڈیزل بھی یہی چاہتے ہیں، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ باہر تو میری زندگی تو اب یہی رہ گئی تھی، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد پورا دن کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ دوپہر کے بعد موسم بھی ابر آلود ہو گیا، آسمان پر گھٹائیں چھانے لگی اور جہاز کے خلاصی بارش سے بچاؤ کے انتظامات میں مصروف ہو گئے، لیکن رات تک بارش نہیں ہوئی۔ البتہ آسمان بدستور گہرے بادلوں سے ڈھکا رہا۔ جم ہمارے پاس آیا اور اس نے انکل کا پیغام دیا۔ رات کے کھانے کے لیے انہوں نے ہمیں ایک شیلف میں بلوا لیا۔ وہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ہیلو انکل، کوئی خاص بات؟ صوفیہ نے فوراً پوچھا۔ بے حد خاص، مسٹر وسکن ڈیزل نے کہا۔
اور ہم دونوں چوکنے ہو گئے۔ سسٹر صوفیہ نے سوالیہ انداز میں وسکن ڈیزل کو دیکھا تو اس نے ایک ملازم کی طرف اشارہ کر دیا اور اسے کھانے کا آرڈر دینے لگے۔ کھانے کے دوران خاموشی طاری رہی۔ پھر کافی پیتے ہوئے مسٹر ڈیزل نے کہا، رشاک جہاز پر موجود نہیں ہے۔ اوہ، کیسے اندازہ ہوا؟ روڈرکس ایک دلچسپ آدمی ہے، بہت ہی وہمی اور توہم پرست۔ میں نے اسے اس بلی کی کہانی سنائی جو ایک پراسرار روح کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے پس منظر میں ایک شخص ہے، روحوں کا رکھوالا، اور روڈرکس اب اس شدید خوف کا شکار ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ وسکن ڈیزل مسکرا دیے۔ رشاک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا؟ نہیں، مسافروں میں اس نام کا کوئی مسافر نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی انکل، اچانک ہی میں نے کہا، اور وسکن ڈیزل میری جانب متوجہ ہو گئے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے انہیں عدنان سنائی کے بارے میں بتایا اور ان کی تحقیق کا تذکرہ کیا۔ وسکن ڈیزل گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے کہا، واقعی سنسنی خیز ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ آگے کے حالات کیا ہوں؟ صورتحال شدید پراسرار ہو گئی ہے۔ خیر، رشاک کا تو کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن میں نے جب پراسرار روح اور بلی کی کہانی سنائی تو اس کے جواب میں بے وقوف کپتان نے مجھے ایک اور کہانی سنا دی، اور یہ کہانی واقعی قابل ذکر ہے۔ جہاز میں البرونوس نامی ایک شخص سفر کر رہا ہے جو ماریتانیہ تک جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ 2 تابوت ہیں جنہیں وہ ماریتانیہ لے جا رہا ہے۔ تابوت؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، مصری طرز کے تابوت جن میں ممیاں ہیں۔ او مائی گاڈ، کیا کیپٹن روڈرکس نے وہ تابوت کھول کر دیکھے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پوری چھان بین کی گئی ہے، ان کی منشیات اور ہتھیار وغیرہ کے سلسلے میں ان کی پوری تلاشی لی گئی ہے، کیونکہ اس کے بغیر انہیں جہاز میں جگہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے اسپین گورنمنٹ نے NOC جاری کیا ہے۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ، لیکن میں نے روڈرکس کو تیار کر لیا ہے کہ کسی بھی مناسب وقت وہ مجھے ان تابوتوں کی ممیاں دکھائے۔ میں تمہیں بھی ساتھ رکھوں گا۔ آپ نے میرے ذہن میں شدید تجسس پیدا کر دیا ہے انکل۔ آپ نے البرونوس کو دیکھا ہے؟ ہاں، ایک پستہ قامت سنکی سا آدمی ہے، تمہیں بھی دکھاؤں گا۔ ویسے رشاک کا پورا حلیہ مجھے بتاؤ، تم نے تو اسے اچھی طرح دیکھا ہے نا؟ بہت اچھی طرح۔ وہ تیونس میں ہمارے ساتھ تھا، بلکہ ہمارے ساتھ ہی تیونس تک گیا تھا۔ مجھے اس کا حلیہ بتاؤ، وسکن ڈیزل نے کہا، اور میں نے اسے رشاک کا سارا حلیہ بتا دیا۔ وسکن ڈیزل سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، نہیں، وہ کسی بھی طرح البرونس نہیں ہو سکتا۔ ویسے اس کا تعلق اٹلی سے ہے، وہ ایک پستہ قامت اٹالین آدمی ہے۔ ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ممکن ہے رشاک بدلے ہوئے نام سے سفر کر رہا ہو۔ میں نے بھی یہ سوچا تھا انکل ڈیزل۔ آپ کو اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ انکل وسکن ڈیزل کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تم نے فوراً سوال کیا تھا کہ کیا میں نے البرونوس کو دیکھا ہے؟ جی انکل، اس بات کے امکانات ہیں کہ رشاک نام بدل کر سفر کر رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے انکل، ہمیں جہاز کے ہر مسافر پر نگاہ رکھنی ہوگی، لیکن یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ہم کسی بھی طرح ہر مسافر کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ بات ٹھیک تھی، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔